اسد آوان کا لکھا ہوا ہے، شعار جنگ میں رہبر ہیں کامیاب نہ پوچھ، یہ راہ حق پہ غلامان بو تراب نہ پوچھ، صدائے حیدر کرار ہے جہاں بھر میں، یہی تو کریا بکریا ہے انقلاب نہ پوچھ، اکھاڑ پھینکیں گے خیبر کا آج دروازہ، یہودیت کا بھی ہوگا احتساب نہ پوچھ، چلے گی مالک اشتر کی تیغ میداں میں، یہ جنگ جو بھی علی کا ہے ہم رکاب نہ پوچھ، کھلے گا دشمن حیدر کا راز لوگوں پر، ابھی ہے چہرہ تاریخ پر حجاب نہ پوچھ، حریف دین پیمبر کا سامنا ہے ہمیں، مگر یہ امت سرور ہے محو خواب نہ پوچھ، علی کو دنیا نہ سمجھی کسی طرح سے اسد، یہ میرے سینے میں اب تک ہے اضطراب نہ پوچھ۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ خبر اب محض ایک امکان یا اندیشے کی سطح پہ نہیں رہی بلکہ عملی حقیقت بن چکی ہے۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کے اعلان کے ساتھ ہی وہ مرحلہ شروع ہوا جس کا خدشہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے ظاہر کیا جا رہا تھا۔ ایران نے باضابطہ طور پہ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان کر دیا ہے اور اسی اعلان کے فوراً بعد ایرانی بیلسٹک میزائلز کی پہلی لہر اسرائیلی سمت میں روانہ کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس ابتدائی مرحلے میں کم از کم 30 بیلسٹک میزائلز داغے گئے جو اس تصادم کو ایک نئے اور کہیں زیادہ خطرناک درجے میں داخل کرتے ہیں۔ یہ حملہ کسی اچانک جذباتی فیصلے کا نتیجہ نہیں تھا۔ معلوم تھا ایران کو کہ جب حملہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں کتنی دیر کے اندر جوابی وار کیا جائے گا۔ ایران کے لیے اسرائیل کی جانب سے تہران اور دیگر حساس علاقوں پر میزائل حملے صرف ایک عسکری چیلنج نہیں ہے بلکہ ریاستی خود مختاری، دفاعی وقار اور خطے میں طاقت کے توازن کے لیے براہ راست دھچکا تھے۔ اسی لیے ایرانی قیادت پر اندرونی دباؤ بھی تھا کہ محض بیانات یا سفارتی احتجاج نہیں کرنا، اس وقت میں عملی اقدام اٹھانا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کا اعلان دراصل ایک داخلی اور خارجی پیغام تھا۔ داخلی طور پہ یہ کہ ایرانی عوام کو یہ باور کروایا جائے کہ ریاست خاموش نہیں ہے، جبکہ خارجی سطح پر یہ اسرائیل، امریکہ اور خطے کے دیگر کھلاڑیوں کے لیے ایک واضح اشارہ ہے کہ ایران دفاعی پوزیشن میں نہیں رہے گا۔ جب حملہ کرو گے تو براہ راست عسکری جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق داغے گئے بیلسٹک جو میزائل ہیں وہ ان کی رینج تو اسرائیل تک ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ تمام بیلسٹک نوعیت کے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ ایران نے دانستہ طور پہ اپنی صلاحیت کا وہ پہلو استعمال کیا ہے جو نہ صرف عسکری بلکہ نفسیاتی اثر بھی رکھتا ہے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کو ان کا سب سے زیادہ جوہری نظام کے بعد اگر خطرے کا کوئی عنصر دکھائی دیتا تھا تو وہ بیلسٹک میزائلز پروگرام دکھائی دیتا تھا۔ بیلسٹک میزائلز محض ہتھیار نہیں ہوتے، یہ پیغام ہوتے ہیں۔ یہ پیغام کے ہدف دور ہو یا قریب، محفوظ ہو یا مضبوط، وہ اب ناقابل رسائی نہیں رہا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل پہلے ہی مکمل ہائی الرٹ پہ تھا۔ ایران پر حملوں کے بعد اسرائیلی دفاعی افواج نے ملک بھر میں سائرن بجوا دیے ہیں، فضائی حدود بند کر دی ہے، شہریوں کو محفوظ مقامات کے قریب رہنے کی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں۔ جب یہ ویلاگ آپ تک پہنچے تو شاید بہت سی اپڈیٹس آ چکی ہوں، لیکن جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کا موجودہ منظرنامہ یہ ہے کہ اسرائیلی قیادت اس رد عمل کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ایران کی استعداد ہے اور ایران واپس حملہ کرے گا۔ ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کے بعد اصل امتحان اب اسرائیل کے دفاعی نظام کا ہے، خصوصاً اس کے ملٹائی لیئر ایئر ڈیفنس سسٹمز کا، جس میں آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگز اور ایرو جیسے نظام شامل ہیں۔ ماضی میں یہ کسی حد تک پریشرائز ہوئے تھے، لیکن پھر اتنے عرصے میں جب مذاکرات کی میز سجائی گئی ہے تو وقت بائے کیا جا رہا تھا اور وقت بائے کرتے 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 اس مقام تک پہنچے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مقام تک پہنچنے میں اس سے پیچھے امریکہ نے اسرائیل کی کتنی تیاری کروائی اور اسرائیل نے اپنا دفاعی نظام کس حد تک محفوظ کیا ہے یا مضبوط کیا ہے۔ ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ کسی بھی نظام کی ایک حد ہوتی ہے اور اگر میزائلز کی تعداد، رفتار اور سمت متنوع ہو تو دفاعی حصار میں شگاف پڑ سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ تصادم خطرناک موڑ لے سکتا ہے۔ اس حملے کو صرف ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست تصادم کے طور پہ دیکھنا بھی ایک محدود تجزیہ ہے۔ در حقیقت یہ پورے خطے کے لیے ایک علام بچ چکا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، شام میں ایرانی اتحادی نیٹ ورکس، عراق میں مزاحمتی گروہ، خلیج میں امریکی مفادات، سب وقت ایک ہی وقت میں ایک ہی بساط پہ رکھے ہوئے مہرے ہیں۔ ایران اگر چاہے تو اس تصادم کو ایک محدود دائرے میں رکھ سکتا ہے، کیونکہ اب یہ ایران کی بات ہے، اسرائیل اور امریکہ کی نہیں۔
اگر وہ چاہے تو اسے بیک وقت کئی محاذوں پہ پھیلا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس لمحے میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اگرچہ امریکہ نے براہ راست ایران پہ حملہ نہیں کیا، مگر خطے میں اس کے جنگی بحری جہاز ہیں، دفاعی تنصیبات ہیں، اتحادی موجود ہیں۔ واشنگٹن اس وقت نامکمل لا تعلق ہے، نہ ہی براہ راست فریق ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے ایک اعلان کر دیا ہے اور وہ اعلان اس کو نازک توازن پہ کھڑا کر چکا ہے۔ ایران کا ہر میزائل اور اسرائیل کا ہر دفاعی رد عمل امریکہ کے اگلے قدم کے امکانات کو بھی متاثر کرے گا۔ ایرانی میزلز حملے کے بعد یہ سوال شدت سے ابھر رہا ہے کہ کیا یہ صرف پہلی لہر ہے؟ ایرانی میڈیا کی زبان اور الفاظ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ کارروائی محدود نہیں، ایک تسلسل کا آغاز ہے۔ پہلی لہر جو ہے اس کا مقصد دفاعی نظام کو جانچنا، رد عمل کا انداز دیکھنا اور نفسیاتی دباؤ بڑھانا ہو سکتا ہے، جبکہ اگلے مرحلے میں اہداف، شدت اور دائرہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی عوام کے لیے یہ لمحہ غیر معمولی اضطراب کا ہے۔ سائرن شیلٹرز، بند فضائی حدود، جنگی ماحول اسرائیلی معاشرے کے لیے نیا نہیں ہے، مگر ایران جیسے بڑے اور منظم ریاستی مخالف کی جانب سے براہ راست بیلسٹک میزائل حملہ ایک مختلف درجے کا خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی قیادت کے فیصلے اب صرف عسکری نہیں، سیاسی اور سفارتی نتائج بھی لے کے آئیں گے۔ ایران کے اندر اس کارروائی کو ایک دفاعی اور جائز رد عمل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایرانی بیانیہ یہ ہے کہ اسرائیل نے پہل کی، شہری علاقوں کو نشانہ بنایا، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی، لہٰذا جواب دینا ناگزیر تھا، دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ اس بیانیے کا مقصد اخلاقی جواز پیدا کرنا اور ممکنہ عالمی دباؤ کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے۔ یہ سارا منظرنامہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ معاملات بیان بازی اور وارننگ سے آگے نکل چکے ہیں۔ میزائل فضا میں ہیں، دفاعی نظام متحرک ہیں، فیصلے منٹس میں ہو رہے ہیں۔ ایک غلط اندازہ، ایک تکنیکی ناکامی یا ایک حد سے بڑا ہوا رد عمل اس تصادم کو ایک مکمل علاقائی جنگ میں بدل سکتا ہے۔ فی الحال جو بات واضح ہے وہ یہ کہ ایرانی بیلسٹک میزائلز کی یہ پہلی لہر صرف ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک اعلان ہے۔ یہ اعلان کہ ایران پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے، یہ اعلان کہ اسرائیل کی پیشگی کارروائی بلا جواز نہیں رہے گی، اور یہ اعلان کہ مشرق وسطیٰ اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں امن کا راستہ مزید تنگ اور جنگ کا سایہ مزید گہرا ہونے والا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کی اطلاعات ہیں، آنے والے گھنٹے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ تصادم کہاں رکتا ہے یا کئی جگہوں پہ وسیع ہو جاتا ہے۔ یہ مرحلہ اب صرف میزلز اور سائرن تک محدود نہیں ہے بلکہ کھلے اعلان، براہ راست جنگی دعووں اور ریاستی سطح کے تصادم کے اندر تبدیل ہو چکا ہے۔ اب جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ کسی خفیہ کارروائی یا مبہم اشارے کی صورت نہیں ہے بلکہ کھلے الفاظ میں جنگ ہے، جس میں فریقین نہ صرف ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے ہیں، پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پیچھے ہٹنے کی گنجائش تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ایرانی ذرائع خصوصاً سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے منسلک معلومات کے مطابق ایران نے جوابی کارروائی کے لیے مکمل لاہ عمل تیار کیا اور اب صرف سپریم لیڈر کے حتمی حکم کا انتظار ہے۔ یہ انتظار جو تھا کیا اس 30 میزائلز کے بھیجوائے جانے سے پہلے تھا یا بعد میں تھا؟ کیونکہ ایران کے نظام میں سپریم لیڈر کا حکم محض ایک اجازت نہیں ہوتا، یہ بیان اپنے اندر ایک غیر معمولی وزن رکھتا ہے، کیونکہ جنگ کے دائرہ کار، جنگ کی شدت اور اس کا تعین جو ہے، اس کی سمت کا تعین وہ سپریم لیڈر کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں یہ جملہ بار بار دہرایا گیا کہ جنگ کا آغاز اسرائیل اور امریکہ نے کیا اور اس کا اختتام ایران اپنی شرائط پہ کرے گا۔ یہ ایک اسٹریٹجک اعلان ہے۔ اسی دوران امریکہ نے وہ قدم اٹھایا جس سے اب اس تصادم میں کسی ابہام کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود سامنے آ کے یہ اعلان کر دیا کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف ایک وسیع فوجی آپریشن شروع کیا۔ ٹرمپ کے مطابق اس آپریشن کا مقصد ایرانی حکومت سے آنے والے خطرات کو کم کرنا ہے اور امریکی عوام کو ہر صورت محفوظ بنانا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ ایران طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز تیار کر رہا تھا جو نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے اتحادیوں کے لیے بھی خطرہ ہے، کیونکہ یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے تو شرائط جو امریکہ نے رکھی تھی وہ تو مان لی ایران نے۔ تو اب دنیا کو بتانے کے لیے کیا تھا؟ تو دنیا کو بتانے کے لیے اب ایران کا میزائلز پروگرام ہے اور جوہری سرگرمیوں کو مرکزی نقطہ بنایا جا رہا ہے۔ واضح انداز میں ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ایران کبھی ایٹمی طاقت نہ بن سکے۔ اس کے مطابق ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کی جسے روکنا ناگزیر ہو چکا تھا، جسے امریکہ عالمی سطح پر اپنے حملوں کے جواز کے طور پہ اب پیش کر رہا ہے۔ اور امریکی صدر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج اس وقت ایران میں ایک جامع اور بڑے پیمانے پہ آپریشن کر رہی ہے جس میں ایرانی میزائل پروگرام کو مکمل طور پہ تباہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی اعلان یہ بھی کیا کہ امریکہ ایران کی بحریہ کو بھی ختم کرنے جا رہا ہے۔ یہ بیان اس بات کی علامت ہے کہ امریکی کارروائی صرف فضائی یا میزائل حملوں تک محدود نہیں بلکہ بحری محاذ بھی اس جنگ کا حصہ ہے، خاص طور پہ خلیج اور آبنائے ہرمز کے تناظر میں۔ ایران کی جانب سے رد عمل بھی اتنا ہی سخت اور دو ٹوک ہے۔ ایران کی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے رستے پہ تم قدم رکھ چکے ہو جس کا اختتام اب تمہارے قابو میں نہیں رہے گا۔
یہ جملہ دراصل ایران کی اس حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت وہ جنگ کو محض ایک محدود جھڑپ کی بجائے ایک طویل اور تھکا دینے والے تصادم میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی دوران ایران کو ایک اور محاذ پہ بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جو خاموش مگر انتہائی اہم ہے۔ ایران کی تصنیم نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ ایرانی نیوز ویب سائٹس جن میں سرکاری خبر رساں ادارہ ارنا بھی شامل ہے وہ شدید سائبر حملوں کا سامنا کر رہی ہیں، اور یہ سائبر حملے اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ یہ جنگ صرف میزائلوں، طیاروں اور بحری جہازوں تک محدود نہیں بلکہ معلومات، بیانی اور عوامی رائے کے محاذ پہ بھی پوری شدت سے لڑی جا رہی ہے۔ اور سائبر حملوں کا مقصد صرف ویب سائٹس بند کرنا نہیں ہوتا، معلومات کے بہاؤ کو روکنا ہوتا ہے، بیانیے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، عوام میں کنفیوژن پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایران کی سرکاری اور نیم سرکاری نیوز ایجنسیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریق جو ہے وہ ایران کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ فریق کون؟ اسرائیل، تاکہ جنگ کی تصویر ایران کے نقطہ نظر سے دنیا تک نہ پہنچ سکے۔ یہ تمام واقعات مل کے ایک ایسے مرحلے کی نشاندہی کر رہے ہیں جہاں اب کوئی بھی فریق محض دفاعی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اسرائیل نے پہلے قدم اٹھایا، امریکہ نے اس کی مکمل ذمہ داری قبول کی، اور ایران اب کھلے طور پہ جوابی کارروائی کے لیے تیار کھڑا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایران کا رد عمل ایک لمحاتی غصے کی بجائے ایک منظم اور مرحلہ وار حکمت عملی کے تحت آئے گا، اور اس پورے منظرنامے میں سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اب جنگ کے مقاصد بھی پھیل چکے ہیں۔ ابتدا میں بات ایران کے مبینہ جوہری پروگرام تک محدود تھی، پھر میزلز کا ذکر آیا، اب بحریہ، سائبر سپیس اور ریاستی نظام سب ہدف بنتے جا رہے ہیں۔ جب جنگ کے اہداف اس حد تک وسیع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تصادم جلد ختم ہونے کی بجائے طویل ہوگا، اور خطے کے لیے اس صورتحال کے اثرات نہایت سنگین ہیں۔ خلیجی ممالک، عالمی توانائی منڈیاں، سمندری راستے، عالمی تجارت سب اس جنگ کے سائے میں آ چکے ہیں۔ ایک طرف ایران ہے جو اپنے دفاع اور وقار کو داؤ پر لگا کر لڑنے کو تیار ہے، دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں جو اسے ایک فیصلہ کن لمحہ قرار دے رہے ہیں، اور اس میں جیت کیا ہوگی یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ بھی نہیں ہے کہ اگلا میزائل کہاں گرے گا، سوال یہ کہ کیا کوئی ایسا راستہ باقی ہے جہاں یہ جنگ رک سکے۔ فی الحال بیانات، اقدامات اور زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ فریقین خود کو پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہی روش برقرار رہی تو یہ تصادم ایک ایسی جنگ میں بدلے گا جس کے اثرات ایران اور اسرائیل سے کہیں آگے تک محسوس کیے جائیں گے، اور جس کا اختتام واقعی کسی ایک کے قابو میں نہیں رہے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔